اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا مظہر تقریباً ہر چیز میں بنایا ہے. جہاں دیکھیں اللہ کی رحمت کا اثر، اللہ کی رحمت کی تجلی ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں رحمت کا جلوہ نہ ہو، جہاں رحمت الہی کی تجلی نہ ہو. دنیا ہو یا آخرت، قبر ہو یا محشر، جنت ہو یا پل صراط، ہر جگہ رحمت الہی کا جلوہ نظر آتا ہے. رب کریم کی جو صفات ہیں، جن صفات کو ہم اور آپ یا تو صفات جلالی کہتے ہیں یا صفات جمالی کہتے ہیں. اللہ کی صفات جمالی میں سب سے اہم صفت رحمت ہے. اس رحمت کے اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہر کسی کو رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے. یہاں تک بعض عارفین نے کہا کہ جو مشرکین جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی سخت سزا کے وہ حقدار و مستحق ہوں گے، کیسی سنگین سزاؤں میں مبتلا ہوں گے، وہاں بھی رحمت الہی کا ایک اثر ہوگا. وہ رحمت الہی کا اثر یہ کہ اپنی معصیت اور اپنے شرک کی بنیاد پر وہ جس بڑی سزا میں مبتلا ہوں گے، اللہ رب العزت اس سے بڑی سزا دینے پر بھی قادر ہے. تو جو سزا ان کو مل رہی ہے، جو اگرچہ انسانوں کے اعتبار سے نہایت سنگین ہے، مگر رب قدیر اس سے بھی بڑی سزا پر قادر ہیں. تو اس سے بڑی سزا کا نہ ہونا اور جس سزا میں مبتلا ہیں، در حقیقت وہاں بھی رحمت الہی کا ایک اثر ہے. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا اثر، رحمت کا سایہ، رحمت کے چھینٹے، رحمت کی برسات ہر جگہ ہوا کرتی ہے. ہر جگہ اللہ کی رحمت کا جلوہ انسان کو نظر آتا ہے. رمضان ہو یا غیر رمضان، غور کریں، انسان سے اگر گناہ ہوا تو فرشتہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ ابھی نہ لکھو. گناہ کو ابھی نہ لکھوانا رحمت الہی کا ایک اثر. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں، رحمت الہی کا یہ اثر. ہر نیکی پر فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی مگر اجر و ثواب 10 گنا، رحمت الہی کا اثر. وضو انسان کے حق میں گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. صدقہ انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. صبر اللہ کے ہاں بلا حساب اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. حج کو اللہ نے تمام پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا. ندامت کو اللہ نے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بنایا. توبہ کو اللہ نے مغفرت کا ذریعہ بنایا. رمضان کو اللہ نے انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا. یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ رحمت الہی کا جلوہ نظر آتا ہے. قرآن کریم کو دیکھیں، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. رحمان و رحیم کے دو لفظ استعمال کیے گئے. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اسی طرح آپ روزے کے بارے میں دیکھیں کہ روزے میں اللہ کی رحمت کا جلوہ کتنا زیادہ ہے. ایک کتاب ہے فلکیات جدیدہ، اس میں کچھ عجیب سی باتیں لکھی ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ روزے داروں کی مغفرت ہوتی ہے.
پھر رمضان کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں اللہ کی طرف سے 10 لاکھ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ گویا ہر افطار کے وقت 10 لاکھ انسانوں کی مغفرت۔ رمضان کے مہینے میں جمعہ آیا، اگر 4 جمعہ آ جائیں تو ہر گھنٹے پر 10 لاکھ کی مغفرت۔ گویا 10 لاکھ کو اگر آپ ضرب دیں 30 سے تو 3 کروڑ ہو گئے۔ تو افطار کے وقت گویا عدد کے اعتبار سے 3 کروڑ کی مغفرت۔ مہینے میں 4 جمعہ، ہر جمعہ کے 24 گھنٹے، اس لحاظ سے ہر گھنٹے میں 10 لاکھ، تو اس لحاظ سے 9 کروڑ 60 لاکھ انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ گویا پورے رمضان کے آپ افطار کے وقت کو جوڑیں، جمعہ کے ایک گھنٹے کو جوڑیں تو اس اعتبار سے 12 کروڑ 60 لاکھ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور آپ روایت جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں اللہ رب العزت اس قدر انسانوں کی مغفرت کرتا ہے جتنا پچھلے 30 دنوں میں اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو گویا اسی لحاظ سے اگر ٹوٹل نکالیں گے تو 25 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم عدد کے اعتبار سے ایک رمضان گویا 25 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ، یہ تو عدد کے اعتبار سے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اضافہ کر دے، یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ فلکیات جدیدہ کتاب میں بعض روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم سے کم یہ عدد لکھی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ رب کریم کے یہاں رحمت الہی کی برسات کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے جو انسان بھی اللہ کی رحمت کی امیدیں لگاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی چھاؤں اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔